اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ صف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے رستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کبر مقتن ایسا عمل جس میں کوئی تعریف نہ ہو بلکہ الٹا گالیاں دی جائیں یا برا بلا کہا جائے، تانے دیے جائیں۔ جب مسلمان کافروں کو تبلیغ کر لیں اور اللہ کی حجت ان پر تمام کر دیں اور پھر جہاد نہ کریں تو یہ عمل ان کے لیے مقتا بن جاتا ہے، ایک ناپسندیدہ عمل، یعنی اس میں تعریف نہیں ہوتی، لیکن جہاد میں تعریف ہی تعریف شروع ہو جاتی ہے۔ جب دنیا دار لوگوں نے دنیا کے لیے تلوار اٹھائی تو ان کی تعریف ہوئی، اس قدر تعریف ہوئی کہ ان کو سکندر اعظم کہا گیا۔ بس اللہ والے جب اللہ کے لیے جہاد کریں گے تو کیا تعریف کا سامان نہ ہوگا؟ حقیقت میں بے نیازی کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ دین کا عمل ہوتا ہے، وہ دین کا کام ہوتا ہے۔ اسلام کا ہر رکن اپنے اندر جہاد کی تربیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی حمد کا سامان جہاد میں پوشیدہ ہے۔ نماز کی صف بندی جہاد کی صف بندی سکھاتی ہے۔ روزہ جہاد میں بھوک اور پیاس پر قابو پانے کے لیے تربیت ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مال دینا، اور حج کی مشقت اور احرام کا لباس اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا، یعنی اللہ کے حکم پر لبیک کی صدا لگانا۔ یہ تمام ارکان جہاد کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے جہاد لازمی ہے۔ حقیقت میں انسانیت کی بقا کے لیے جہاد ضروری ہے۔ انسانیت کی کوئی بقا اسلام کے بغیر نہیں ہے، اور اسلام کا جہاد زحمت نہیں رحمت ہے۔ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا آنا رحمت ہے، آپ کا دین رحمت ہے، آپ کی نماز رحمت ہے، آپ کا روزہ رحمت ہے، آپ کی زکوٰۃ رحمت ہے، آپ کا حج رحمت ہے، اور آپ کا جہاد بھی رحمت ہے۔ لیکن جہاد کی شرائط ہیں، جہاد کے اصول ہیں، ایک طریقہ کار ہے۔ تبلیغ کی حجت کے بغیر کوئی جہاد کی منزل نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال موجود ہے کہ جہاں ایک شہر پر اسلامی فوجوں نے قبضہ کیا تو پھر وہاں کے باشندے اس بات کی شکایت لے کر خلیفہ وقت کے پاس پہنچے، تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو دعوت اسلام نہیں دی گئی، دین کی تبلیغ نہیں کی گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی دین کی تبلیغ نہیں کی گئی، نہ ہمیں دعوت اسلام دی گئی۔ جس پر خلیفہ وقت نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ شہر چھوڑ کر باہر نکل جائیں، یعنی بغیر تبلیغ کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نماز کا ایک طریقہ کار ہے، روزہ کا طریقہ ہے، حج اور زکوٰۃ کا بھی طریقہ ہے، اسی طرح جہاد کا طریقہ ہے۔ اس کے اصول ہیں، ان پر سختی سے عمل کرنا ہے، ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ ان آیتوں میں فرمایا کانہم بنیان مرصوص، یعنی یہ جہاد کی ایک شرط ہے۔ ایک ہی سوچ ہو سب کی، مختلف آئینے ہوں اور سوچ ایک ہو،
ایک دوسرے کو دیکھیں تو اللہ ہی نظر آئے، امن والے ہوں۔ امن والوں کے پاس ہی امن ہوتا ہے، جو خود امن میں نہ ہو وہ دنیا کو امن نہیں دے سکتا۔ مومن دنیا کو امن دینے کے لیے ہے، جہاد بھی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ بنیان مرصوص یعنی اتنی خالی سوچ ہو کہ کوئی ذاتی فائدہ اور مقاصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی حمد اور اس کے دین کے غلبے کی خاطر جہاد کیا جائے، پھر ایسے مومنوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضور خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین کی بیعت بھی جہاد کی بیعت ہے۔ آپ کی شان میں انجیل میں کہا گیا کہ آپ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والے ہیں، اور آپ کی شریعت کو آتشی شریعت کہا گیا، یعنی آپ جہاد کرنے والے ہیں۔ حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی جنت کا دروازہ جہاد کے راستے سے کھلتا ہے، اسی سے اللہ کی رضوان ملتی ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنے رسول سے ہے کہ اللہ اس دین حق کو غالب کرائے گا، اور اللہ کا وعدہ مومنین کو ہے کہ زمین میں ان کو وراثت دے گا اور خلافت دے گا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اسی لیے اللہ مومنوں پر جہاد اور قتال کو لازم اور فرض قرار دیتا ہے۔ سوچ تو دل میں، لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا، اور ہے تیرا شعار، اور ہے تیرا شعار، آئین ملت اور ہے، زشت روئی سے تیرا آئینہ ہے رسوا تیرا، کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا، کیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا، اے در تابندہ، اے پروردر آگوش موج، لذت طوفاں سے ہے ناشنا دریا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔